نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، کل آپ کے سامنے اذان کے احکام و مسائل میں سے جو مسئلہ بیان کیا تھا کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے امام کس طرح بنے۔ آدھی بات میں نے کل بیان کی تھی اور کل میں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی کل یعنی آج باقی بات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جو حضرات کل موجود نہیں تھے ان کے لیے تھوڑا سا جو میں نے کل بیان کیا تھا وہ مختصر بیان کر دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ تعالی آگے بات کی سمجھ لگ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپسی کے وقت راستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اذان کہی۔ تو وہاں پہ جو کچھ بچے موجود تھے مشرکین کے تو انہوں نے اذان کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان بچوں میں سے ایک بچہ ایسا تھا جس کی آواز تھوڑی خوبصورت تھی، بظاہر وہ نقل اتار رہا تھا لیکن اس کی نقل میں بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت ہی خوبصورت الفاظ ادا کر رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ ان بچوں کو لے کر آؤ۔ تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم 10 لڑکے تھے جن میں سے میں ایک تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فردن ایک ایک کر کے ہم سب کی اذان سنی اور میری اذان یعنی میں آخر میں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اذان سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری آواز پسند آئی۔ ایک تو میری ادائیگی اچھی تھی، میری آواز خوبصورت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کو، تو انہیں اذان کہنا شروع کر دی۔ تو میں نے کل بھی اس بات کے بارے میں بیان کیا تھا کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کے بارے میں بھی پتہ لگتا ہے۔ تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اذان سنی اور اذان سننے کے بعد جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ایک دفعہ دہراؤ اس کو۔ انہوں نے پھر دوبارہ دہرایا، یعنی کہ جس طرح پہلے 2 مرتبہ دہرایا تھا اسی طرح دوبارہ 2 مرتبہ دہرایا۔ تو کل میں نے یہاں پہ بات کو مکمل کر دیا تھا، تو آج یہاں سے آغاز کرتا ہوں کہ آج اس میں 2 سبق ہیں، 2 اسباق۔ ایک نمبر یہ ہے دوہری اذان، جس کے بارے میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، اذان اس طرح کہنی چاہیے، اس طرح نہیں کہنی چاہیے۔ ان کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی صحیح حدیث ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے کل اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا، صحیح مسلم کی 842ویں حدیث ہے۔ تو اس میں دوہری اذان یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کہو۔ تو جب انہوں نے دوبارہ کہا تو یہاں سے دوہری اذان شروع ہو گئی۔ تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں اذان دیا کرتے تھے، لیکن وہ اس طرح ہی دیتے تھے جس طرح سنگل ہم جو رواج بنا وہ ہم دیتے ہیں، اور یہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر دوہری اذان کہا کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اذان کہلوائی ہے، اسی لیے میں اسی طرح اذان دیا کروں۔ تو نمبر 1 تو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ جو حکم جو شروع ہوا دوہری اذان کا وہ یہاں سے شروع ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ جو اذان کا مقابلہ ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح سے شروع ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 لڑکوں کو بلایا، ایک ایک کر کے سب کی اذان سنی، تو جس کی اذان سب سے پیاری لگی اس کو مکے کا امام بنا دیا۔ تو یہاں سے ایک یہ بھی چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہماری مسجد کے لیے کون سب سے بہتر مؤذن بنے گا تو ہم مقابلہ کرا سکتے ہیں۔
کچھ چند بچوں کو اکٹھے کر لیں، ان سے ایک ایک کر کے اذان سنیں، تو جس کی اچھی آواز ہوگی اس کو مؤذن بنا دیں۔ تو اچھی آواز سے آپ دیکھ لیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا تھا اذان کا، لیکن اذان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں کہا، کہ ان کو کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کس لیے کہا؟ کیونکہ ایک ان کی آواز خوبصورت تھی، ان کے لفظ کی ادائیگی بہت اچھی تھی، اور جب وہ اذان دیتے تھے تو ان کے الفاظ ایسے سمجھ لگتے تھے کہ جیسے منہ سے موتی نکلے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر دیا، اور پھر مکے میں ان کی آواز سن کے، ان کی بھی آواز بہت خوبصورت تھی، تو مکہ مکرمہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منتخب کر دیا۔ تو یہ بھی ایک ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر اذان دینے کے لیے ہم کوشش کریں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری آواز اچھی ہو، بلند ہو، اور ادائیگی اچھی ہو۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہے، تو اس سے بہت سے ایسے مسائل جو سامنے بھی آتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے دین کو سمجھیں، تاکہ نئی سے نئی بات جو ہمارے علم میں نہیں ہے وہ ہمارے علم میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔